From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں ابھی چند منٹ پہلے یہ پروگرام جب میں ریکارڈنگ میں نے شروع کی ہے اس سے پہلے میری لندن میں کچھ دوستوں سے اور کچھ عزیزوں سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ زلفی بخاری، قاسم سوری اور دا پاکستانی ڈائسپورا لیونگ ان برٹن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. موسم خراب ہے، بارش ہے، ٹھنڈ ہے، لیکن لوگ وہاں موجود ہیں قیدی نمبر 804 کی محبت میں. پاکستان سے ہمارا کمٹمنٹ ہے، پاکستان سے ہمارا رومانس ہے یار. آپ قبول کریں یا ریجیکٹ کر دیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں. حق کے لیے اوورسیز پاکستانیز ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اچھا دیکھیے، آج کے اس ڈیمانسٹریشن سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے. میں لمبی بات کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آسان بنا کر، تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچ جائے، میرا بھی. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے اس ڈیمانسٹریشن سے پوری دنیا میں آپ کا کیس اور اسٹرانگ ہو کے سامنے آئے گا، کون ظالم ہے اور کون مظلوم. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، اتا تاڑر، اس کو کیا کہتے ہیں، ڈینٹونک کہتے ہیں یا کوئی بندر کہتا ہے، کچھ ایسی بات کہتے ہیں. وہ جو کچھ بھی ہے، ان صاحب کو یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو، ان کے خلاف باقاعدہ رپورٹ ضرور درج کرائیے آپ لندن میں کہ یہ آدمی، ہم برٹش سٹیزن ہیں اور یہ ہمارے گھر والوں کو وہاں تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. انہوں نے اس قسم کی غنڈہ گردی یعنی شروع کی ہوئی ہے. یہ کبھی بھی لندن میں داخل نہ ہو سکے. یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. جو آپ کو دھمکی دے اس کے خلاف رپورٹ ضرور درج کرانی ہے، یہ فیوچر میں بہت کام آئے گی. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے آپ اس وقت جمہوریت کے جو سسٹم ہے، جمہوریت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جمہوریت میں آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ پیسفل طریقے سے اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھ سکیں، احتجاج کر سکیں. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیجر ہے، حق ہے آپ کا. پوائنٹ نمبر 4، آپ کی اس جرت سے پاکستان میں عوام کو بہت ہمت بڑھے گی. جی، وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. پوائنٹ نمبر 5، ہم یہاں امریکہ میں بھی لوگوں کو بتا سکیں گے کہ دیکھو پوری دنیا میں پاکستانیز جو ہیں وہ ان کے خلاف کیوں ہیں اور یہ انہوں نے کس طرح کے ظلم ڈھا رہے ہیں. یہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کو کیسا کچلا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ذرا آپ کا دل دکھی ہو جائے گا. کل کی بات ہے، رحیم یار خان میں ایک وہ تھا یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ رحیم یار خان کا، اس کے گھر میں یہ پولیس پہنچی، یہی پولیس جس کو عاصم منیر تمغے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاب ڈن ویل دس اینڈ دیٹ. انہوں نے اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی کو اتنا مارا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا. یہ ایسے قاتل ہیں، یہ اس طرح کے ظلم کر رہے ہیں. آج وہ جو ظلم خلیل زاد ہیں، انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ یہ بچر آف اسلام آباد جو ہے، اس کو جو بلایا برطانیہ میں، انہوں نے عاصم منیر کو بچر آف اسلام آباد کا خطاب دیا ہے، جو بالکل اپروپریٹ خطاب ہے. قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو تیزاب میں ڈال کے کہیں دفنا دیا. یہ مظالم کیے ہیں انہوں نے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ہم خاموشی اختیار کر لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، خاموش ہے نہیں. ہم کو بخشو کہ یہ سیاست نہیں ہوئی، اتنا ظلم ہو رہا ہے. آج ان کی کوئی توقیر نہیں ہے. چند دن پہلے اس نے کہا تھا، عاصم منیر نے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، عمران خان کچھ بھی کر لے، ہم تو ترقی کرتے رہیں گے. اور آج ان کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے پاکستان نے پوری دنیا میں بحیثیت ملک اپنا اعتماد وجود کھو دیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، اس پر ذرا غور کیجیے گا.
یہ کہتا ہے عاصم منیر کہ ترقی کر رہا ہے پاکستان. اب وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بحیثیت کنٹری اپنا اعتماد وقار کھو دیا ہے. کوئی پوچھتا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کوئی دورہ نہیں کرنا چاہتا آپ کے ملک کا. زبردستی بلایا تھا ابھی اس کو, مسلمان بھائی آ جاؤ ہماری مدد کرو, ترکی والے کو. آپ کو کوئی قرض نہیں دیتا, آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. اے آئی کی کانفرنس میں آپ کو بلایا ہی نہیں گیا. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ 3 سال سے جو یہ مظالم ہو رہے ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں یہ, اور معیشت ڈوبتی جا رہی ہے, اور روز جھوٹ بولتا ہے یہ, اور اس کے گماشتے وہ جو ہیں, کیا نام, گماشتے کہتا ہوں میں ان کو, تو وہ ٹی وی پہ آ کے اکانومی ٹھیک ہو گئی. یار خود ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے انصاف سے سوچئے کہ اکانومی کیسے ٹھیک ہو گئی. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, غریب لوگ جو ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے, اور یہ کہتا ہے کہ غربت دور ہو گئی. یہ جرنیلوں کا پرانا وتیرہ ہے. دیکھیے جب کوئی جرنیل ریٹائر ہوتا ہے, اس بات کو آپ آگے بھی بڑھائیے گا, ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا, اور یہ بات جو میں بتا رہا ہوں اس پہ ذرا ڈسکشن کیجئے گا, کیوں یہ پروف ہے بالکل سامنے. جب کوئی جرنیل ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو پلاٹس بھی ملتے ہیں, اس کے بعد مکان بھی ہوتا ہے, گھر بھی ہوتا ہے, اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں, اس کے بچے ایجوکیشن بھی باہر آ کے حاصل کر لیتے ہیں, ساری چیزیں ٹھیک. اور جب ایک سپاہی ریٹائر ہوتا ہے تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں. 70 سال, کتنی سال میں ریٹائر ہوتا ہے پاکستان میں, جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اپنے سفید بالوں میں کالا خضاب لگا کر کسی بیکری کا ڈور مین بن جاتا ہے یا کسی بینک کا. اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے. وہ جان دیتے ہیں اور یہ عیش کرتے ہیں. کب تک؟ 70 سال ہو گئے. اب قوم اس فرق کو پہچان گئی ہے, اور جو فرق میں نے آپ کو بتایا, اگر یہ صحیح ہے یہ فرق, تو اس کو آپ ضرور ڈسکس کیجئے گا. یہ غریب کے حق میں آواز اٹھانے والی بات ہے. اچھا صاحب, اب چند ساتھی پوچھ رہے تھے, بلکہ پوچھنا چاہیے کہ منیر جو ہیں وہ وہاں کیوں گئے ہیں, لندن میں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے, یہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان میں ایک وہ پاکستان برٹن اسٹیبلائزیشن کانفرنس کہلاتی ہے. کانفرنس سے جیسے ہی لفظ کانفرنس کہو نا تو آپ کے ذہن میں آئے گا بہت سارے ممالک ہوں گے. نہیں, صرف 2 کے درمیان میں یہ ہے. کیا میں کہوں تو حاجی, تو کہ میں حاجی. یہ اس قسم کی ایک ڈیل ہے, ایک دوسرے کا دماغ پڑھنے کے لیے, ایک دوسرے کی پروگریس, نیت اور ڈائریکشن جاننے کے لیے انٹرنیشنل امور پہ باتیں کرتے ہیں. اچھا خیر, ہو تو رہی ہے 6-7 سال سے, اور لیکن یہ آج جو ان کا دورہ ہے وہ بڑا اہم ہے. تو میں اس کو مختصراً اور آسان بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پوائنٹس کی شکل میں, تاکہ آپ کا بھی وقت بچے اور میرا بھی. پوائنٹ نمبر 1, دیکھیے عاصم منیر بہت خاموشی سے لندن پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے, انہیں ڈر تھا کہ کہیں عوام ایئرپورٹ پہ نہ آ جائے, یا وہ لڑکا جو علی ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو ویلکم نہ کر دے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, یہ سوچئے برطانیہ ان کو گارڈ آف آنر کیوں دے رہا ہے؟ برطانیہ ان کو گارڈ آف آنر اس لیے دے رہا ہے کہ وہ یورپ جو یوکرین جنگ ہے روس کے ساتھ, اس میں برطانیہ نے کہا روس سے کہ ہم یہاں پہ جیسے اپنی فوجیں پیس کیپنگ مشن پہ بھیج دیں وہاں پر, تو وہ روس تو اس کو منظور نہیں کر رہا. اب یہ پاکستان سے یہ خدمات لیں گے, اب یہ ہمارے جوانوں کی جان پہ بنے گی, اور ہم تو ایک رینٹل ڈپو ہیں, شروع سے ہی رینٹل آرمی ہے, تو ہم رینٹ کر دیں گے اپنی سروسز. کیوں؟ وہاں پیسہ ملتا ہے. ہلاک ہوتے ہیں تو جرنیل تھوڑی ہلاک ہوتے ہیں, سپاہی ہلاک ہوتے ہیں. ذلِ الہی بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوگا. بلکہ ایک اچھا سا شعر سن لیجئے, اور ذرا یہ جو اس وقت ڈپریشن ہے, غصہ ہے, یہ کم ہو جائے. کیا تھا کہ
ایک صاحب تھے، نام میں ان کا بھول گیا، ان کا بڑا اچھا شعر تھا، جنگ میں ہلاک سپاہی ہوں گے، جنگ میں ہلاک سپاہی ہوں گے، سرخرو ذل الہی ہوں گے. جو مارا جائے گا اس کے گھر وہ آٹے کا ایک پیپا دے دیتے ہیں، اس کی وردی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو شروع سے کبھی سیٹو سینٹو میں جا رہے ہیں. اچھا، سیٹو سینٹو کے وقت کی ایک بات یاد آئی، لیاقت علی خان سے جب امریکن ایمبیسیڈر نے کہا تھا کہ آپ اپنی فوجیں ذرا کوریا وار میں، ایک دفعہ کیا ذکر ہے مجھے یاد ہے، تو انہوں نے کہا تھا ایٹ واٹ کاسٹ، پہلے تم کشمیر میں ہماری ہیلپ کرو، ریزالو کرو اس پرابلم کو. تو وہ حیران رہ گیا تھا کہ یار یہ ابھی آزاد ہوئے، انہوں نے ایسی کھل کے واضح بات کر دی. انہوں نے کہا تھا میرے جوان، میں اپنے جوانوں کو کیسے بھیٹ چڑھاؤں، ذرا اس پہ پہلے بات کرو. پھر ان کو پریشرائز کرایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بڑے بڑے قصے، پرانے قصے. اچھا، تو ان کو تو مال چاہیے، ناچ میری بلبل، کہ پیسہ ملے گا. اچھا، پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے یہ وہاں اس لیے گئے ہیں کہ برطانیہ سے یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ برطانیہ اور امریکہ میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں تیرا گورا پائی جان، تسی میرے گورے پائی جانو، تو ایک دوسرے کی بات بہت مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اور پاکستان کی زیادہ تر چیزیں وہیں سے آپریٹ ہوتی ہیں. تو ان سے یہ ریکویسٹ کروائی جائے گی کہ میری حکومت کو آپ پریشر نہ ڈالیے گا، ٹرمپ سے ہماری یہ بات کروا دو، ہم پہ پریشر نہ ڈالیں، مجھ سے جو لینا ہے لے لو، اسرائیل کو تسلیم کرانا ہے ہم کر لیں گے، فوج بھیجنی ہے ہم بھیج دیں گے، جو کام کرانا ہے بندہ حاضر ہے، بس عمران خان کو دور رکھو. یہ چاہتے ہیں برطانیہ سے. اب وہ ان سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج نہیں جائے گی، یہ اس کے فوجی بن کے وہاں جا کے اپنے جوانوں کو پیس مشن پہ وہاں پہ بھیج دیں. یہ سلسلہ ہے. تو یہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ سادہ اس میں جلدی سے آپ کو بتا دوں یہ ان کا مشن ہے. اور پوائنٹ نمبر 5 وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں پاکستانی امریکنز کا اور یہ برطانیہ کے جو پاکستانی ہیں ان کو تھوڑا سا مولڈ کر سکوں، اور ان سے کہوں کہ ان کے خلاف تم کچھ ایسا کر دو کہ یہ زیادہ میرے خلاف بات نہ کریں. اس سے ہم سے یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں. جو مظالم یہ کر رہے ہیں ہم ان کی جان نہیں چھوڑیں گے. یہ وقت پورا ہو چکا ہے ان کا. دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، عمران خان اگر اکیلا بھی رہ گیا تو بھی وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا، موت کو ترجیح دے گا. اور ان کے ساتھ اگر 90,000 سپاہی ہوئے تو بھی یہ ہتھیار ڈال دیں گے. اس میں بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے اس چیز میں. کیوں فرق ہے؟ وہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے فائٹ کر رہا ہے. اس نے کہا تھا میں گیم کھیلنے نہیں، میں ہمیشہ کے لیے گیم چینج کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا تھا اب یا تو کرپٹ لوگ بچیں گے یا پاکستان بچے گا. جب دو قوتیں نبر آزما ہوں، ایک جس کے ساتھ ہو کہ وہ نظریاتی طور پہ اعلیٰ مقصد کے لیے جد و جہد کر رہا ہو، اور دوسری طرف ایسا ہو جو اقتدار پہ قابض رہنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اپنی قوت دکھا رہا ہو، تو کون زیادہ دیر تک میدان میں رہ سکتا ہے؟ کون زیادہ قربانی دے سکتا ہے؟ وہ جو اقتدار پہ قابض رہنا، اپنا قائم رکھنا چاہتا ہے، یا دوسرا جو آزادی چاہتا ہے، جو خاص نظریے کے لیے لڑ رہا ہے؟ ہمیشہ وہی جیتے گا. تاریخ تو یہی بتاتی ہے. اور وقت قریب آ گیا ہے کہ ان کا حساب کتاب کیا جائے. اور آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، اپنا کردار ادا کر دو ساتھی. دیکھو یہ وقت بڑا کرٹیکل وقت ہے پاکستان کے لیے، کہ ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں. اب یہ دوسری قوتوں سے جا کے کہہ رہے ہیں ہمیں بچوا دو کسی صورت. کیوں؟ عدلیہ کی گردن موڑ دی گئی ہے. عدلیہ کو انہوں نے ختم کر دیا نا پریکٹیکلی. وہ تو پارٹ آف ان کا حصہ بن چکی ہے. وہ اس کے گھر جا رہے ہیں شہباز شریف چیف جسٹس کے. وہ گھالا میلا ڈالا ہے کہ ہر فیصلہ جو ہوگا وہ ان کی مرضی سے ہوگا. اور جب یہ اتنی بڑی دھمکی دیتی ہیں اور اس غرور سے کہتی ہے
کیا نام ہے اس خاتون کا، مریم، کہ عمران خان میری قید میں ہے. یہ بزدل انسان، بزدل لوگ اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ انہیں کسی کی حمایت حاصل نہ ہو، کسی نے یقین نہ دلا دیا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی ان کو حمایت حاصل ہے عاصم منیر کی، کہ جس کے پاس یہ پلان ہے کہ تم مجھے ایکسٹینشن دیتے جانا، چاہے کتنا بھی رولنا ہو لوگوں کو، ہم ماریں گے پیٹیں گے، ہم 10 سال تک حکومت کریں گے، تم ہمارے آگے کھڑے رہو. لیکن ایسا اب ہوگا نہیں. میں اکثر یہ بات تو کہتا ہوں، ڈیوائن گائیڈنس کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، وہ کس طرف لے جانا چاہتا ہے، حالات کیا اشارے دے رہے ہیں. جو ان اشاروں کو سمجھ جائے وہ وقت کا بڑا عالم فاضل، میں اس کو مانتا ہوں. جو وقت کو سمجھے، اس کے اشاروں کو سمجھ جائے. یہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو گیو اپ کرنا ہے، لیکن یہ اسی وقت گیو اپ کریں گے جب میں اور آپ ان مظلوموں کی آواز بنیں گے جو آج بھوک میں ہیں، گھر میں غربت ہے، بیماری ہے، ناداری ہے، مفلسی ہے، دوا کے پیسے نہیں ہیں، کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اور بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. آج we are at the best of our time and they are at the worst of their time. کیا ان کے حق میں آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ اٹھانی چاہیے. پاکستانی امریکنز کر رہے ہیں ایسا، اور ہم کرتے رہیں گے اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ حق اور سچ کی بات ہے. تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت ساری انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، لیکن وہ کسی کو نوٹس نہیں پہنچتا. کسی کا کچھ ہے، کسی کی آواز خراب ہو جاتی ہے، جو کچھ بھی ہے. لیکن ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے. آپ اس میں پاکستان کا ساتھ دیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.